الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان تمام چیزوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ جتنی بھی انٹرٹینمنٹ کی بات کرنے والے، لوگوں کی عیاشی کی بات کرنے والے، ان کو کھیل کود میں لگانے والے، ان کا نتیجہ آخر میں یہی نکلتا ہے کہ فساد ہوتا ہے، لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، اور انہی کھیلوں کے اندر لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، تماشائی ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، پورے ملکوں کے اندر ایک دوسرے کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں پہ انڈیا اور پاکستان کا اگر میچ ہوتا ہے تو دونوں کے دونوں ملکوں کی عوام جو فل ٹینشن میں ہوتی ہے، ادھر وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ادھر یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، سارے کے سارے معاملات ہیں صرف کھیل کی وجہ سے، کوئی دین کی وجہ سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی پیروی مت کرو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے جس چیزوں میں جن کاموں میں قوم کو لگا دیا گیا ہے تو وہ کام تو سارے کے سارے فساد کے لیے ہے، اصلاح کے لیے تو کوئی کام بھی نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا واقعی اصلاح کی بات ہوا بھی کرتے، اصلاح کی بات بھی ہوا کرتی تھی، لیکن اب صرف فساد ہی فساد ہے، اصلاح کی بات بہت کم نظر آتی ہے۔ یا دکھانے کے لیے تھوڑی بہت اصلاح کی بات، یہ ہمارا میڈیا چینل وغیرہ جو چل رہے ہوتے ہیں ان میں اکثر کیا ہوتا ہے، ہر وقت کھیل کود، انٹرٹینمنٹ، یہ سب چیزوں کی بات ہوتی ہے۔ صرف ایک آدھ کوئی پروگرام تلاوت قرآن پاک سے ابتدا کر لیتے ہیں، درمیان میں کوئی مذہبی موسم ہوتا ہے اس موسم کے اعتبار سے وہ تھیم بنا کے ڈال دیتے ہیں، باقی لوگ گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی مسجدیں نمازیوں سے بھر جائیں، لوگ قرآن پاک کے عادی ہو جائیں، قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیں، حدیث نبوی سیکھنا شروع کر دیں، نبی علیہ السلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ یہ کتنے چینل کام کر رہے ہیں اس کام کے لیے؟ کوئی نہیں کر رہا، بلکہ جو دینی پروگرام دینی موسم کے اندر، جیسے رمضان کے موسم میں جو پروگرام ہوتے ہیں تو اس کے اندر لوگوں کو ایک موقع ملتا تھا کہ وہ علماء کو دیکھتے تھے اور علماء سے دین سیکھتے تھے، مگر اس کو بھی ان لوگوں نے کڈنیپ کر لیا۔ اس کے اندر بھی ان لوگوں نے اداکار اور مختلف قسم کے مشہور لوگوں کو، اداکارنیوں کو بٹھا دیا دینی لبادہ پہنا کر، اور جناب وہ سارے کے سارے دین کی باتیں کرنے لگ گئی۔ یعنی ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا سچا دین سکھانے والے لوگ ہیں، لوگ ان کی طرف مائل نہ ہو جائیں، تو اس لیے ان کی جگہ پہ اب اداکاروں کو بٹھا دیا جائے، کھلاڑیوں کو بٹھا دیا جائے، کسی اور شخص کو بٹھا دیا جائے تاکہ یہ لوگ دین کے قریب آئیں نہ۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں ہماری قوم میں بھی پائی جاتی ہیں۔ قالوا انما انت من المسحرین، پھر صالح علیہ السلام نے جب ان کو یہ تبلیغیں کی، ان کو کہا تو کہنے لگے کہ تم پہ تو جادو ہوا ہے۔ یعنی جادو ہوا سے مراد یہ کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تمہاری عقل کام نہیں کر رہی ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا، جادو کی سے پاگل ہو گیا۔ تو معاذ اللہ اللہ کے نبی کے بارے میں وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور ایسے ہی ہمارے زمانے میں لوگ کہتے ہیں جی مولانا سٹھیا گیا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جب دین کی طرف بلاتے ہیں کہتے ہیں ارے پاگل ہو گیا یہ، ختم یہی ہو کیا؟ اور کوئی بہت زیادہ زور مارا تو پھر اس میں تعویلیں کر کے کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں۔ ما انت الا بشر مثلنا، تم تو ہم جیسے ہی آدمی ہو۔ تو اب اس میں ایک تو نبی سے بات کی جا رہی ہے، اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ تم کو فرشتے نہیں ہو، تم کو آسمان سے نازل نہیں ہوئے ہو، اگر اللہ کا کوئی نبی ہوتا تو فرشتہ ہوتا۔ یہ وہی پرانی باتیں جو کہ کفار ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح کے الزام انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پہ لگائے، اور آج ہمارے یہاں پر چونکہ اب نبیوں کا سلسلہ تو بند ہو چکا، قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے، آخری نبی ہمارے نبی آقا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے بعد کسی کو نبی ماننا یا ذلی بروزی کسی قسم کا بھی نبی ماننا وہ سب کفر ہے، اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔
تو اب نبیوں کے وارث علماء کرام جو یہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اور جب ان میں سے کوئی شخص اللہ کے دین کی طرف بلانے لگتا ہے اور وہ سچا ہوتا ہے تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے، جھوٹا ہوتا ہے تو اس کو اسمبلی میں بلایا جاتا ہے، اس کی تقریریں کروائی جاتی ہے، اس کے جناب اس کو مشہور کیا جاتا ہے، ہر طرف پھیلایا جاتا ہے، پھر بعد میں اس کا ہی پول کھل جاتا ہے۔ اور جو سچا ہوتا ہے اس کے بارے میں طرح طرح کے الزام لگایا جاتا ہے، ارے یہ بھی سیاستدانوں کی طرح بے ایمان ہے، ارے یہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، ارے یہ بھی ویسا ہی کرتے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا ان کے بارے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی باتوں کو سننا چھوڑ دیں۔ تو فرمایا فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو کوئی نشانی لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا تم کو نشانی لے کے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اسی طرح علماء کرام سے یہ باتیں کی جاتی ہیں، الحمدللہ علماء کرام کی بہت نشانیاں ہوتی ہیں اہل حق کی۔